اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف دونوں جہانوں کے رب کی، اللہ کی، مالک کی، خالق کی، پیدا کرنے والے کی۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ کے نام میں۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو مفتی محمد صفی باڈولی کو، اللہ بڑودوی اور حضرت مولانا محمد قمر زمان الہ آبادی کو اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور کمال یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ اللہ کے حبیب کی ویڈیو بہت لمبا ہوگا، دیکھنا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن پورا ویڈیو چاہیے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سننا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول کر لے، میری تو یہی ہے۔ اور کل حشر کے میدان میں جیسے کہ حجۃ الوداع پر اللہ کے حبیب نے کہا تھا، اللہ کے حبیب نے کہا تھا، صحابہ سے اکٹھے کر کر کہا، 1,24,000 کم و بیش علماء بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے، تم لوگ گواہ، تم لوگ گواہ اور اللہ گواہ، اس طرف آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ میں نے جو دین ہے، دین اسلام ہے، سنت شریعت ہے، جو کچھ اللہ نے مجھ پر احکام نازل کیے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے، تم لوگ گواہ۔ ایسے صحابہ کو کہا تو کہ کہا یا رسول اللہ بے شک ہم لوگ گواہ۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کی طرف پھر انگلی سعادت کی کر کے کہا، اللہ یہ بھی گواہ، تو بھی گواہ، میں نے جو ہے تیرا بھیجا ہوا دین سب تک پہنچا دیا، ان تک پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اور خطبے میں کہا تھا کہ وہ غائب ان تک پہنچا دے۔ تو صحابہ، طب تابعین، اولیاء اکرام، محدثین، مفسرین، علماء دین جو صحیح ہے انہوں نے ہم تک دین پہنچائے، بشرطے کہ گنہگار تو میں بھی ہوں، بہت گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی الفاظ میرے نبی کی بات کر رہا ہوں پوری، تو اس میں کیا ہے کہیں قبول ہو جائے تو میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال ایمان کی پہچان۔ ان انس رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مسواک شریف، کتاب الایمان، فضل الاول۔ ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین، سننا، اس کے والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو حدیث بتائی اب اس کا پورا مفہوم آپ لوگ سنتے ہی رہنا۔ الحمدللہ کمال ایمان، ایمانی سب سے بڑا کمال انسانی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں ایمان کامل ہو، اس میں ایمان کامل ہو۔ اللہ رب العزت یہاں ایمان ہی مطلوب اور مقصود ہے، اگر سے ضعیف الایمان بھی محروم اور مایوس نہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر چھوٹا سا بھی، ایک قطرے کے برابر بھی ایمان، وہ کہتے ہیں کہ رائس کے دانے سے بھی کم میں بھی ہوگا تو اللہ قبول کر لے گا۔ ہاں تو کیا ہے، مایوس نہ ہونا چاہیے۔ کامل ایمان کو محبوبیت اور مقبولیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو، ایمان کے اندر کمال کیسے پیدا ہو، یہ اصل ہے، کمال کیسے پیدا ہو۔ ہاں، اور کسی بھی انسان کے کامل ایمان ہونے کی کیا پہچان ہے؟ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس کے دل میں میری محبت، جس کے دل میں میری محبت، حدیث میں جیسے آگے بتایا نہیں میں نے، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے جس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ
اس کے ماں باپ، یعنی ہمارے ماں باپ، اولاد. آج اولاد کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے انسان، چھوٹے سے بڑا 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 کرتا ہے، جوان ہو جائے میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ کرتے کرتے دوڑ دھوپ دوڑ 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 دھوپ. اور آج کے بچے، نئی جنریشن، ذرا سننا، وقت آنے کے اوپر ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عرف کرتے ہیں، جبکہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے، رب کا قرآن رب کہہ رہا ہے کہ ہم تو ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتا. اے سنو بچے میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو غور سے. تو تیرے ماں باپ کو اف، یا جیسے میں کہوں کہ آج کے زمانے کے بچوں کو عادت ہوتی ہے، مجھے سب، میرے کو سب، میرے جو پیٹ، میں نہیں جاؤں گا، چل جا ماں تو، چل جا ماں تو، چل جا بابا، بیٹھا رہے. تم کو تو عادت سی ہو گئی ہے. میرے کو یہاں موبائل میں گیم کھیلنا ہے نا، میرے گیم چھوٹ رہی ہے میری. ہاں آن لائن گیم کھیل رہا ہوں میں ابھی، سمجھ میں نہیں آتا. ادھر سے ماں بیچاری چلایا کرے، باپ چلایا کرے، بچوں کے کانوں تک جو بھی نہیں جاتی. تو رسپیکٹڈ ماں باپ کا پہلے سب سے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، ہے نا. اویس کرنی کو نام سنا ہے نہیں، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے اویس کرنی کو اتنا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وقت کے عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بکر، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کے حقدار ہیں، جنت دنیا میں ہی ان پر یہ کر دی گئی تھی. پھر بھی کہا گیا، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عمر بن خطاب سے، کہ جب بھی تمہیں موقع ملے تو اویس کرنی سے دعا تم کروانا. اویس کرنی سے دعا تم کروانا. کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے اور اویس کرنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو آ جاؤں. اللہ کے حبیب نے کہا آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو. ماں کی خدمت، ماں کے بال ماں کے بال ماں باپ سے محبت. آج کی اولاد، نیو جنریشن، سنو تو کیا ہے، اپنی بات چل رہی تھی جہاں پر محبت والی، کہ جب تک آپ کے والدین اور والد سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے حبیب نہ ہو جائے تب تک کامل ایمان نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو یوں بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 24. ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور مال اور جو تم نے کمائے اور جو تجارت، جس کے تجارت کے اوپر بات آئی، بند ہونے سے ڈرتے ہو، میرا کیا ہوگا، میری دکان بند ہو جائے گی کیا ہوگا، میری کھیتی میں اناج نہیں پاکے گا میں کیا کروں گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی میں کیا کروں گا، میرا صاحب مجھے بولے گا میں کیا کروں گا، مجھے جانا ہے فلانی جگہ، میرے جاب کرنا ہے، میرے سروس کرنا ہے، میرے دھندا کرنا ہے، میری دکان بند رہے گی تو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، آن لائن گیم چینجر کریں گے، آن لائن اگر شیئر مارکیٹ نہیں چلے گا تو کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، جدوجہد تو کرنی ہی پڑے گی، ٹینشن میں آخری زندگی فل ٹائم جو. نہیں تو پھر یہاں تو ابھی میں کھلے ہی عام کہہ دوں کہ یہاں تو حلال بھی آیا، حلال کو تو چھوڑو، حرام بھی آ گیا تو ڈپا ڈپ. کوئی فکر نہیں، کبھی کوئی علماء سے جا کر پوچھا بھی نہیں کہ میری جو کمائی ہے کیسی ہے، آپ حلال کی کما رہا ہوں یا حرام کی، ہے نا. مسلمانوں کو تو دیکھو نا، مسلمانوں کا عالم تو میرے کیا کہنے کی ضرورت. آپ خود تو سوشل میڈیا پر 5 منٹ کو دیکھتے ہیں، کیا عالم ہے ہمارا.
ہے نا. تو کیا ہوا, بات کہاں چل رہی تھی کہ تجارت جس سے تم ڈرتے ہو اور جس کو تم پسند کرتے ہو, ہم تم کو زیادہ پیاری اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. قرآن نے تو یوں منتبہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر تمام محبتوں پر غالب نہیں تو عذاب الہی کا انتظار کرو. اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو تم دیکھتے نہیں وقت آتا ہی رہتا ہے, کبھی کہیں زلزلہ آیا, امریکہ میں طوفان ہوا, ہندوستان میں یہ ہوا, فلانی جگہ یہ ہوا, عذاب الہی وقت زمین لرزتی ہی رہتی ہے. آخری زمانہ ہے. غالب نہیں تو عذاب الہی کا انتظار کرو. اگر تمہیں رحمت الہی اور کمال ایمانی مطلوب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محبتوں پر غالب ہو. بس واضح ہو گیا کہ ایمان کمال کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل محبت شرط ہے. اقسام محبت پر پھر علماء محدثین نے محبت کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے. کتنی قسمیں بیان فرمائی ہے؟ 3 قسمیں بیان فرمائی ہے. حب طبی یعنی وہ محبت جو بے تقاضا طبیعت ہو, جسے اہل و عیال اور اعضاء, جسے اہل و عیال بے تقاضا ہے نا, بے تقاضا وہ قربہ ہوتی ہے اور غیر اختیاری ہے. اور محبت اس وقت منع ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی و مخالفت کا سبب ہے. حب عقلی یعنی وہ محبت جس کی بنیاد مائنڈ کا حب عقلی پر ہو, خواہ طبی طور پر وہ چیز گرا ہو, لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے. جس سے جیسے کہ دوا کڑوی ہوتی ہے, دوا تو کوئی بھی دوا تو کڑوی جو ہوتی ہے تو پینا پڑتی ہے. ان کو بخار ہے, ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, بلڈ کینسر ہے, ہارٹ اٹیک ہے, لوہی پتلا کرنا ہے, بہت سی ہے. میڈیکل میں تو بتاؤں تو ابھی پورا اسی پر ویڈیو چلتا رہے. پر کہنے کا منشا ہے کہ دوا تو کڑوی ہوتی ہے لیکن بات بھی کڑوی ہے. کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی تو کڑوی نہیں ہے. آپ کو کرواس کو پینا پڑتا ہے. ہاں, کرواس کو پینا پڑے گا کیونکہ بات سچ ہے نا, تو اس کو پینا پڑتی ہے. دوا کڑوی ہوتی ہے, کوئی شخص اسے پسند نہیں کرتا, مگر چونکہ وہ ذریعہ شفا ہے اسی لیے تقاضا عقل وہی چیز مرغوب و محبوب ہو جاتی ہے. محبت اختیاری ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ محبت اختیاری کہیں گے. حب ایمانی یعنی وہ محبت جو ایمانی جذبے سے پیدا ہو, جسے حضرت انبیاء علیہ السلام, سب انبیاء علیہ السلام, سب رسول, سب نبی نے اللہ سے محبت کی. صحابہ رضی اللہ تعالی, شعراء, علماء اور اہل ایمان سے ہوتی ہے. یہ محبت حب طبی و عقلی دونوں سے بلاتر اور بہتر ہے, بہت اوپر ہے, بہت اوپر ہے. اور یہ بھی اختیاری ہے. قرآن و حدیث میں جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے. واللہ اعلم. محبت کا اعلیٰ مقام, لیکن محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام یہ ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صریح حدود میں رکھ کر سب سے زیادہ ہو, جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے ہر چیز قربان کی جائے. تو یہ محبت نجات کا سبب ہے. عربی کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے نبی و حب مفاتی و جنہ و طاعت من نیزان الجنہ. مفاتوں کا مطلب ہے چابی ہوتا ہے. جس نے اللہ کے حبیب سے محبت کی تو اس کے لیے جنت کی چابی ایسے کھل جاتی ہے. اللہ کے رسول سے محبت جس کو ہونا بھی چاہیے, بہت ہونا چاہیے. میرے جیسے نالائق نااہل, اللہ کرے کہ مجھے بھی اللہ کے حبیب اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. سب مسلمان کو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ درجے, لیکن یہ جو بتا رہی ہے علماء دین
والا حضرت صحابہ دکھا دیا آیا صحابہ کا واقعہ. حضرت صحابہ اور بزرگان دین کو محبت کا یہی درجہ حاصل تھا. ہم تو تنکے کے برابر ہیں، ان کی رات کے ہوا میں بھی نہیں ہم. یہی درجہ حاصل تھا. اور آج اس کا ناقص خیال یہ ہے کہ الحمدللہ ایک عام مسلمان کو بھی جب رسول کی دولت ضرور حاصل ہے نا، عام مسلمان ہوگا چاہے کیسا ہوگا، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، کیا بھی کچھ بھی کرنے والا، لیکن اس کے دل میں ایک چیز تو ہے یہ ایمانی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی اور ماں باپ تک کی توہین کے ایک عام مسلمان کسی حد تک برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی توہین کو بھی کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا. میں کئی واقعے دیکھ برداشت نہیں کرتا، کسی بھی توہین کو برداشت نہیں کرتا. یہ عام مسلمان کا بھی ایک بہت بڑا جذبہ ایمانی پاور ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ تو اس سلسلے میں وہ مثالیں پیش کیے. صحابہ کی سیرت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کیسے کیسے واقعے پیش کر گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں. کیا اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اپنے رہبر اور رہنما اس کی پیروی کے باہمی تعلقات اور محبت اپنی مثال ہرگز پیش نہیں کر سکتا ہے نا. اسی لیے ہمارے ساتھ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیجئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ کلام اللہ اور حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھے تو کامیاب رہو گے. حب نبوی پر ایک بے مثال واقعہ. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. حیات الصحابہ میں آیا تبلیغ. اسی لیے کہتا ہوں کہ چل پھر کے دیکھو، نقشے میں نہ دیکھو، نقشے میں گوگل پر سرچ کر کے مت دیکھو. کہیں بھی ٹریولنگ کرنا ہو اللہ نے آسان کر دیا ہے. آج کے ٹائم میں یہ موبائل ہے تو آدمی بغیر پوچھے بھی لوکیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور ایگزیکٹ پہنچتا ہے. کبھی کبھی گوگل چکر دیتا ہے. گوگل کیا ہے؟ چکر دیتا ہے، لیکن آدمی کو ٹھکانے پر تو لا دیتا ہے. پھر وہاں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو آدمی فون کر کے پہنچ جاتا ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی کہ بھائی حضرت صحابہ رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. حیات الصحابہ میں کیا کہہ رہا تھا وہ اشعار پھر سے پیش کر. نقشے میں نہ دیکھو، نقشے میں نہ دیکھو، چل پھر کے دیکھو. چل پھر کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے مسلمان ہے نا. اب آپ لوگ سمجھدار ہے، سمجھ جائیں گے ہے نا. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ تبلیغ والوں کو بیچاروں کو لوگ ٹونٹنگ، ٹسکا، گالی گلوچ، سوشل میڈیا پر بھی کامنٹ، یار تم تو خود اس کے پابند نہیں ہیں اور تم دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں. ارے بھائی میرے اللہ کے بندو، تم لوگ ایک 15 منٹ گھر چھوڑ کے تو دیکھو. ایک 15 منٹ میرا چیلنج ہے، تم لوگ صرف 15 منٹ یا ایک دن چھوڑ کے بتاؤ گا. ایسے تو کہاں پرسنل کام آ گیا تو جائے گے ادھر ادھر وہ رشتے داروں کا، لیکن دین کے لیے ایک دن چھوڑ کے 10 منٹ چھوڑ کے یا ایک دن کا مسجد میں اعتکاف کر لو، یا ایک دن کا مسجد کے اندر اعتکاف کر لو. ارے بھائی تبلیغ والے بھی، میں بھی انسان ہوں، میرے کو بھی کھانا ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، سونا بھی ہے، بیوی کے ساتھ میں بھی رہنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، سب کرنا ہے. اگر میرے بچے بھی صحیح نہیں ہوئے تو اس کا ذمہ دار میں نے تو ہاتھ ادا کر دیا ہے، کہہ دیا کہ بھائی ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانا ہے. اور لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی عمل تو جتنا تبلیغ والوں سے بنتا ہے کرتے ہیں، الحمدللہ. اگر انسان ہے، گناہ تو خطا تو ہمارے سے ہوگی ہی ہوگی ہے نا بھائی. کوئی فرشتے تو نہیں ہے، خطا تو نہیں ہوگی نا، خطا تو ہوگی ہے نا بھائی، خطا تو ہوگی. ذرا ہمت کر کے دیکھو تو صحیح، سنت رسول رکھ کر تو دیکھو داڑھی، تو آپ کو تو ڈر لگے گا، معاشرے کا ڈر لگے گا، بیوی کا ڈر لگے گا، بچوں کا ڈر لگے گا ہے نا.
लगता ही नहीं है। अरे बाहर निकलूंगा तो मैं क्या करूंगा, अरे मैं शादी में जाऊंगा तो क्या कहेंगे कि ये दाढ़ी वाला आया। लगता है डर। मैं आपका जो हकीकत है सब बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं डर लगता है। हाँ, तबलीग वाले तो सुन्नत रसूल तो रखते हैं कम से कम, है ना, रखते हैं। हाँ, और दूसरी बात कहता हूँ कि भाई कहते हैं कि पहले यार घर के अंदर, हाँ भाई ज़रूरी है, अल्लाह के हबीब ने भी घर से और ख़ानदान से शुरुआत की थी, हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने भी खानदान से नहीं माना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, है ना, पहाड़ तक चला गया कि अब्बा मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं तो जाता हूँ वो पहाड़ के ऊपर। पानी अल्लाह ताला ने उस वक्त जो दुनिया का निज़ाम है सब जगह अल्लाह ताला ने पानी कर दिया था। मैं आपको थोड़ा मुख्तसर बता दूं, अल्लाह ताला ने तंदूर के अंदर से पानी निकाला था। तंदूर के मानी क्या है, भट्टी, आप लोग समझ जाओ, यहाँ भट्टी लोग हंसते थे और नूह अलैहिस्सलाम को कहते थे कि नूह तू जो कहता है कि अजाब आने वाला है, वो अजाब कब आएगा, अजाब कब आएगा। जब कश्ती बना रहे थे नूह अलैहिस्सलाम तब कब आएगा, जब कश्ती तैयार हो गई और अल्लाह ताला ने तंदूर से निकाला पानी को, पूरी दुनिया में ऊपर से भी बारिश और नीचे से भी पूरी जमीन को पानी से भर दिया था। तो नूह अलैहिस्सलाम का लड़का जो है, एक कुरान के वाक़िए सुनो, उलमाए दीन से पूछो, टेकरी पर चढ़ गया था बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर कि यहाँ कहाँ पानी आएगा। अल्लाह तो पूरी दुनिया के अंदर तस्तनेस नूह अलैहिस्सलाम और जो कश्ती के अंदर उलमाए दीन ने जो बताया और वाक़िया है कुरान ने कि भाई 90 या जो भी आदमी बचे थे जोड़ों के साथ में, यानी जानवरों के जोड़ों के साथ में, वो अल्लाह ताला ने कश्ती को थाम के रखा था, बाकी सब जगह दुनिया में पानी कर दिया था तहस नहस। तो क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं मान रहा है, बीवी नहीं ला सकी, अल्लाह के रसूल के सच्चा ईमान नहीं ला सके। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ा हो गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत छोड़। अरे भाई तबलीग वाले भी बेचारे इंसान हैं, वो तो आपके घर आते हैं, आपको लेने आते हैं, आपको बताने आते हैं कि भाई चलो अल्लाह के रास्ते में चलो, या कम से कम मस्जिद तो चलो, नमाजी तो बन जाओ। भाई नमाजी तो बन जाओ कम से कम। हाँ, तो क्या हुआ, किसी को ताना तिस्की करने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए कि भाई मैं भी बंदा हूँ, वो भी बंदा है, उससे भी खताएं होगी मुझसे। तो जो काम जो दीन के सोए जो कर रहे हैं, उलमाए दीन कर रहे हैं, सब मदारिस वाले कर रहे हैं, वो हमारे बस की बात नहीं होती, तो फिर हमें टॉन्टिंग करने के भी कोई हक नहीं बनता है, सामने गुनहगार हो जाते हैं, है नहीं भाई। कभी कभी कोई अल्फाज ऐसा निकलता है कि आदमी ईमान से खारिज हो जाता है, इसके लिए संभल के। तो क्या कह रहा था मैं, हयातुस साहबा, हाँ, हयातुस साहबा रज़ी अल्लाह ताला की हैरत अंग्रेज़ वाक़ियात मिलते हैं। मसलन हज़रत ज़ैद बिन सना रज़ी अल्लाह ताला ने, एक साहबी में एक मौके पर दुश्मनान इस्लाम ने उनको गिरफ्तार किया, सूली पर लटकाने का फैसला कर लिया। जब सूली पर लटकाने के लिए मैदान में लाया गया तो हजारों तमाशाई वहाँ मौजूद थे, यानी बहुत बड़ा मजमा था देखने के लिए, बहुत बड़ा मजमा था, बहुत हजारों की तादाद में वहाँ मौजूद थे। अबू सुफियान आगे बढ़ा, जो इस वक्त काफिर था। अबू सुफियान पहले काफिर थे, बाद में सहाबा हो गए। कहने लगा, ए ज़ैद, खुदा की कसम सच सच बता, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तेरी जगह मोहम्मद अरबी को सूली दी जाए, नऊज़ुबिल्लाह, और तुझे रिहाई दी जाए, नऊज़ुबिल्लाह। ये सुनकर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला न गुस्से से कांप उठे, मारे रंज के दिल तड़प गया मारे रंज के दिल तड़प गया, आंखों में आंसू भर आए। फिर जब नबी में सरसार होकर जवाब दिया, जिसको किसी ने इस तरह नकल किया, ऐ बेवकूफ और लज्जत ईमान से बेकाने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तू क्या जाने। ऐ बेवकूफ, तू क्या जाने, कहाँ बर्दाश्त देखी तूने, कहाँ बर्दाश्त देखी तूने सैयदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलस बर्दाश्त कर सकता नहीं, या पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जवाब सुनकर अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, जितनी मोहम्मद के चाहने वालों को उनसे है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। किसने कहा? अबू सुफियान ने कहा। इसी तरह समय रिसालत में एक
اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. یہی زید بن حارث ہے جنہوں نے اپنے چچا اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور زمانے حال سے یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے ساتھ آزادی والی زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی 1000 درجے بہتر ہے. اوہ کیا بات کر، آزادی والی زندگی سے بہتر تو میرے نبی کی غلامی مجھے پسند ہے. اسباب محبت، اور واقعہ یہ کہ اللہ جل شانہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہے. اور پھر یہ بات صرف عقیدہ اور عقیدت ہی کی نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے، اسی لیے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے محبت کے 4 اسباب بیان فرمائے. جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتا جائے گا آپ لوگ دیکھو، اور ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور شیئر کرو. آپ بولیں گے یار یہاں تو 2 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا شارٹ ویڈیو دیکھ لیا، پڑ گیا، آگے کر دیا. نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کو بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ہی میں شارٹ کلپ تو بناؤں گا، لیکن یہ ویڈیو کو پورا دیکھو، سنو، چاہے تو تھوڑا تھوڑا دیکھنا، روز اپنی 5 منٹ نکالنا، زیادہ 5 منٹ آج دیکھ لینا، سن لینا، پھر چاہیے تو ادھورا چھوڑ کے دوسرے دن جب بھی آپ کو فارغ ہو اس طرح سے اس کو سنتے رہنا، کیونکہ دین کی بات ہے، میں آپ لوگ تک پہنچا رہا ہوں. چینل کو لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا. الحمدللہ یہ آپ ہی کی محبت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے توفیق کی ہے، اس میں کوئی میرا نہیں ہے. کتنی محبت ہے رحمت اللہ علامہ؟ 4 محبت ہے: کمال، اتصال، نوا اور جمال. 4 بتائی. حق یہ ہے کہ یہ چاروں اسباب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے. دیکھیے جہاں تک اتصال اور قرابت کا تعلق ہے تو قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. احزاب، ایمان والوں کے لیے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان والوں کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ لگاو ہے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں اس کو بیان فرمایا. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے تھے راست میں فردوس جرم کرم من سمارا اسما مسفق ترم. یعنی دیکھو بھائی میرے سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، علماء دین ہے آپ لوگوں کے پاس میں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگوں کا میں معافی اور مواخذہ، ٹھیک ہے، غلطی ہو سکتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دریائے کرم میں سچ فرما کہ میں تم پر خود تم سے زیادہ مہربان ہوں، اس میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ مہربان ہوں. اللہ صلی اللہ، درود شریف پڑھ لینا، درود شریف پڑھ لینا میرے نبی کو صلی اللہ علیہ نبی. مختصر درود ہوتا ہے. اگر مسلمانوں میں کوئی وفات پائے تو میری موجودگی میں اور جو کچھ قرض چھوڑ جائے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے. لو سنو بات. اور جو شخص کچھ مال چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں کے لیے، یہ بھی مسواک شریف. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوتا تھا. اسی طرح کامل ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو بھی نبی سے اپنی ذات اور جان سے زیادہ قرابت و محبت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ خود اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خیر خواہ ہے. بعض اوقات ہم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں کرتے، بلکہ ہمیں دونوں جہاں کی ہلاکتوں سے بچاتے، اور پھر ہمیں آپسی تعلقات اور قرابت داری کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہو. اولاد کا والدین سے، والدین کا اولاد سے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، اسی طرح دیگر رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کی قرابت داری سے کیا حقوق ہے. تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ یہ تمام تعلقات کا اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیگر تمام تعلقات جسمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمانی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اسی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کمالات
اور کمال کا جہاں تک سوال ہے، جو محبت کا دوسرا سبب ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہے، کمال کا بھی یہ حقدار ہے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع الکمالات کا مجموعہ اور سب چشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ سب کامل ہے، وہ مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل، حلم کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کامل، عمل کامل، عدل کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کامل، سخاوت کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامل، فصاحت کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل، صداقت کامل، صلی اللہ علیہ نبی المی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت کامل، عظمت کامل، صلی اللہ علیہ نبی المی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن صورت کامل، حسن سیرت کامل، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات تھے، جتنے فضائل، جتنے محاس ممکن ہے جو ہو سکتے ہیں، حق نے کیسے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد قاسمی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے، جہاں کے سارے کمالات ایک ساتھ ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و خصائص سے نوازا، مثلا ان کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے اللہ کے حبیب کے اشارے سے ہوئے دینی ہو جاتے، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، دست مبارک میں کنکریوں کا شہادت دینا، عرب کے مشہور پہلوان نامے کے بغیر کسی تیاری کے بآسانی پچھاڑ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، معاذات، دنیا کے کسی کمالات سے متاثر ہو کر کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ جمال کمال اور مال اولاد آدمی جہاں چاہتا ہے محبوب و مقبول رہتا ہے، کسی جگہ وہ اجنبیت اور نا قدری کا شکار نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہونے کے سبب سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسان۔ اور رہی بات نوا یعنی احسان کی، تو یاد رکھو انسانوں میں انسان خالق کی جمع، مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کوئی محسن نہیں ہے۔ اتنا احسان ہماری امت محمدیہ پر ہے، امت محمدیہ پر بہت ہمارے نبی کے احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی محسن نہیں۔ رب کریم کے بعد سب سے بڑے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھایا۔ اللہ کی پہچان کس نے کروائی؟ ہمارے آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نبیوں نے بھی کروائی، لیکن ہمارے زمانے کی بات کریں گے تو ہم تک دین کیسے پہنچا؟ اللہ کے حبیب سے۔ ہاں دکھایا انسانوں کو، حیوان ناطق سے انسان کا انسان حیوان تھے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا نہیں، سیرت النبی پڑھے تو پتہ چل جائے گا، حیات الصحابہ پڑھے تو بھی پتہ چلے۔ کامل بنایا انسانوں کے آپس میں اعلیٰ و ادنا کا بے جا فرق مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں رحمان کی پہچان ملے، طفیلیہ ہم کو اللہ کی پہچان ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمانی جیسی جس شان نعمت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن ملا، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے، تھام لو مومنو، تھام لو مومنو، تھام لو۔ یہ تو یہ میرا اشعار ہے، میں نے بنایا تھا، کبھی پڑھ بھی لوں گا انشاءاللہ، وقت ملا تو آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن عظیم الشان دولت ملی، حقائق کی روشنی ملی۔ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کی ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں، جس نے قرآن ہم کو دیا، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے، شکر کرے جتنا بھی ہے کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تقاضا اور شکریہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ محبت کا چوتھا سبب جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا کیا حال بیان کیا جائے۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ رب کریم نے اتنی تمام مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بنایا نہ کبھی بنائے گا۔ اسی قدرت پر پوری ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جمال کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہم نے انسان کو بہترین، قرآن کی آیت پڑھ لو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
3 ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ عاجز کا ناقص خیال یہ ہے کہ اگر عام انسان کے متعلق قرآن کا یہ بیان ہے تو انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے؟ اسی لیے حسین تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام کو قصہ یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے عورتیں اکٹھی کی تھی اور کہا تھا کہ یوسف کا حسن جمال دیکھو، تو چھری سے انگلیوں تک کاٹ دی تھی، ہے نا یوسف علیہ السلام۔ تو اس سے بھی اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہیں حسن جمال دیا تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ یوسف علیہ السلام بھی تھے مگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے جمیل، تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے مگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمل تھے۔ اسی لیے مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھ کر پھل کی بجائے انگلیاں تو کاٹ ڈالی، مگر ایمان کہاں لائے۔ تراشا تھا ہاتھ اپنا جس نے دیکھا حسن یوسف، اگر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ جبکہ عرب کی خواتین حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کیا تو پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور شوہر کی گردنیں کٹوا دی۔ اللہ اکبر! ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو علامہ زرقانی نے یوں مظلوم کیا، زلیخا نے سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو کاٹ دیتی۔ یعنی مولانا زرقانی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کی جگہ پر دل کاٹ دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کا یہ عالم تھا کہ صاحب اسلام حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حسن محمدی کو دیکھ کر کہا، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی۔ عربی کا اشعار ہے، اس کا ترجمہ، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جن سکی، کوئی مانے نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا حسین کوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں دیکھا مگر تیری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا حسین کوئی۔ مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، یعنی کوئی عیب نہیں تھے۔ مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں شب کیا پیدا، بنایا تو تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا، یعنی اللہ نے اللہ کے حبیب کو جیسا چاہا ویسا بنایا۔ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر کسی ایسا جنائی نہیں۔ حضرت سعد اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں عینی کے بجائے عینن کا کہنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ جہاں کسی آنکھ نے ایسا حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتے کیوں کر اللہ پیدا کیا ایسا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ بعض اکابر نقل کرتے ہیں کہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں پورا طور پر ظاہر ہی نہیں ہوا، ورنہ تو کوئی آنکھ روئے قدس کی طرف نظر نہ کر سکتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہیں، بس ختم ہی ہونا آیا۔ جس میں بس کی روح مصطفیٰ قلب منور حسن میں یکتا، ظاہر باطن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سلسلے میں ایک عجیب لطیفہ، ایک شخص کا نام محمد کالے تھا، اور وہ نظم میں استعمال کے لیے اپنا سجمہ کہلانا چاہتا تھا۔ اس نے کوئی لوگوں سے کہا مگر سب نے انکار کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حسین اور گورے تھے، کہاں تھے؟ اس میں جوڑ کیسے ملا ہے؟ وہ حضرت شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فوراً سجمہ کہہ دیا، ہر دم نام محمد کالے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غرض اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل تو نہیں، اس عنوان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبت کا حقدار نہیں، کیونکہ محبت کے حقدار یہ چار اسباب ہیں جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، جیسے چار پورے کے پورے میں نے بتائے آپ کو ویڈیو میں، آپ کو فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا۔ میں اللہ کے حبیب کی بات پہنچا رہا ہوں، اللہ قبول کرے
اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں اسباب کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا قبیلہ محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی و منشا کو پیش نظر رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے، کیونکہ اتباع و اطاعت کے بغیر محبت معتبر نہیں، وہ منافقت۔ بقول شاعر کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہی نماز سال میں کبھی کبھی، ہے نا؟ دنیا میں کہتے ہیں لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز سال میں کبھی کبھی۔ آٹھ کی یعنی جمعہ، کھاٹ کی آخری وقت میں، آٹھ کی کھاٹ کی، آٹھ کی کھاٹ کی 365 دن کی، عید کی، یعنی لوگ دنیا میں مسلمان ایسے بھی ہے جو خالی عید کی نماز پڑھتے، 8 کی کاٹ کی 365 کی۔ تو کیا ہوا؟ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، آگے سننا، لیکن نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ نبی کا نام سنتے تو گھوم جاتا ہے، گھومنے والے دیکھے ہوئے نہیں آپ تو سوشل میڈیا پر کوئی کیسے کیسے گھوم کے ذکر کرتا ہے، کوئی کیسے کیسے کرتا ہے، کوئی تحفے ڈال کر کرتا ہے، کوئی پھولا رکھ کے، کوئی کہتا ہے کہ آؤ مجھے پیسے دو، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، ہے نا؟ امت کو در بدر بھٹکاتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے، لوگ وظیفے تو بہت بتاتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی، سب سے بڑا وظیفہ آج میں بتاؤں، سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ قرآن میں سب وظیفے قرآن کی دعاؤں میں بتا دی، دعا سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں، دعا سے بڑا میری نظر میں قرآن کی اللہ کا ہر انبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی، سنو، جب ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑی تو اللہ سے دعا کی، مانگا، یہ وظیفہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کو جب وظیفے کی ضرورت پڑی تو اللہ سے دعا کی، نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بتاؤں، آدم علیہ السلام نے پہلے ہی دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہمارے دادا سے ہی شروعات ہے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ دعا ہے سب سے بڑا وظیفہ۔ علماء دین سے پوچھنا کہ بھائی یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر دعا ہے، دعا تو مانگنا سیکھو، تو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو نہیں، ہاں پڑھتے تو پھر کیا ہے؟ جلد بازی بھی بہت، کیا آج دعا مانگی نہ آج قبول ہو جائے، آج دعا مانگی نہ آج قبول ہو جائے، میرے کو منی چاہیے نا آج، نہ آج میں ابھی دو کے مسجد میں جا کے آتا ہوں نہ، وہ بھائی بات کر رہے تھے تو اللہ کا ہر چیز بہتر جاننے والا ہے۔ اگر تیری دعا قبول تو ضرور ہوتی ہے، لکھ لی جاتی ہے، اگر وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کہیں دے دیا تو یہ الٹ پلٹ سب کا ناکے گا، ہے نا؟ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہم منی کے قطرے سے اور جلد بازی میں انسان بہت رہتا ہے۔ تو کیا ہوا بھائی؟ دعا سب سے بڑا، مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ہماری پریشانیاں ایک کو بتانا چاہیے، سب کو بتانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک کو بتا دیا تو ضرور، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ تم کو ناراض نہیں کرے گا، وہ تمہیں ضرور بن ضرور دے گا۔ پہلے ہدایت مانگ لو، اس کے بعد مانگو دنیا، پہلے سب صحیح ہے کہ پہلے سنت شریعت کے مطابق آ جاؤ اور پھر سب مانگو، اللہ ضرور بن ضرور تمہیں پہنچائے گا، بے شک پہنچائے گا، بے شک پہنچائے گا، چاہے تو آپ جنگل کے کونے میں چلے جاؤ وہ پہنچائے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جانتے ہیں، لیکن نبی کا حکم سنتے ہی چکر کھا جاتے ہیں۔ صاحب وہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس کو یہ دولت اپنی حقیقت کے ساتھ نصیب ہو جائے، اسی لیے کہ ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکام پر چلنا نہ صرف آسان ہو جائے بلکہ اس کی راہ میں جان عزیز تک دینے کے لیے وہ لذت محسوس کرے گا جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور صلح عظیم کی حالت شاہد ہے۔ اسی لیے برخلاف جس کے دل پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا غلبہ نہ ہوگا، اس کے لیے روز مدعا کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور ایمان کے مطالبات کی تکمیل بھی سخت گراں اور بڑی کٹھن ہوگی۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا تو اس کی زیادہ سے زیادہ قانون پابندی کی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
محبت دوسری ساری محبت پر غالب نہ ہو جائے، ایمان کا اصل کمال اور مقام نصیب نہیں ہوگا، پھر آخرت میں اس حب نبی کا صلہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، یعنی میری محبت جس بندے کے دل میں پیوست ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر دوزخ کو حرام فرما دیں گے۔ حدیث بتا رہا ہوں، قصر الاعمال کی حدیث۔ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، اس سے بڑھنے کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑھنے کیا چاہیے آپ کو؟ اس محبت کا حصول کے لیے اتباع سنت کے علاوہ ایک دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، آخر میں بتا بھی دیا انہوں نے، اللہ کو اللہم ارزقنا حبک و حب رسولک و حب عمل قربنا الی حبک، رزقنا اللہ تعالی بفضل و کرم و من و آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ وصلی اللہ علیہ نبی الامی۔ یا اللہ میرے پاس سے تو کوئی کمال نہیں تھا، اللہ تو نے توفیق دی ہے، اور تیری توفیق تک یہ دین ٹوٹا پھوٹا آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، یا اللہ میں تو اس کے اہل نہیں تھا، تو نے بٹھایا ہے اور تیرے نبی کی بات بتائی ہے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لیجیے۔ میں اس کے اہل نہیں تھا، میں اس کے اہل نہیں تھا، تو نے مجھے توفیق دی، یا اللہ تو اس کو قبول کر لو اور میرے لیے آخرت میں اس کا ذریعہ، یا اللہ جو سنے اس کے لیے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، میرے حال پر دے، یا اللہ تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے میرا مولا، تو ہمیں نکال لے، تو ہمیں نکال لے میرا مولا، تو ہی نکالنے والا ہے، تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی مسلمانوں کا حامی ہے، تو ہی وکیل ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، یا اللہ ہر مسلمان جہاں کی پریشان ہے پریشانی دور کرنا، جو قرضدار ہے اس کی قرض کی ادائیگی کرنا، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا کرنا، یا اللہ ہم کو ایک اور نیک بنا، نمازی بنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ایمان دے، ایمان پر خاتمہ فرما، ایسی مختصر دعاؤں کو تیرے حبیب کے صدقے قبول فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔